محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے. ابا، انکار کیا. واستکبر، اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو. أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو اور تیری بیوی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے کھلا جہاں سے بھی تم چاہو. سبحان اللہ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جاؤ تم دونوں اس درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر فرمائی ہے کہ اسا آدم علیہ السلام نو فرشتیاں تے بھی فضیلت عطا فرمائی. پہلی یہ بات کہ آدم علیہ السلام نو کو نام سکھائے جڑے فرشتیاں نو نہیں سمجھتے، اور اس بات دا اظہار فرشتیاں دے سامنے کیتا کہ اور فرشتے وہ چیزاں دے نام دس نہ سکے لیکن آدم علیہ السلام نے دس دیتے.
اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں کو سجدہ کروایا آدم علیہ السلام نے. سبحان اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اساں فرشتیاں نو حکم دیتا کہ آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیتا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ جن ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر ادی فضیلت وضاحت بیان فرمائی ہے. کانا من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جن سی، جنات سی. جنات وچوں سی لیکن یہ چونکہ فرشتیاں دے نال ہی رہ رہا سی تے فرشتے زیادہ سن تے یہ تے کلا ہی سی جن. انہاں دے نال رہن دی وجہ نال یہ بھی فرشتیاں دے وچ شامل سی جڑا رب نے حکم دیتا سی کہ سجدہ کرو. کیونکہ اگر یہ ابلیس شامل نہ ہوندا تے یہ کہہ سکتا جی یا اللہ تو تے مینوں آکھیا ہی نہیں، تو تے فرشتیاں نوں آکھیا سجدہ کرو، مینوں تے آکھیا ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا اے ابلیس ما منعک، تینوں کیڑی چیز نے روکیا ہے جدوں میں تینوں سجدے دا حکم دیتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تے ابلیس نے نہیں آکھیا یا اللہ تو تے مینوں آکھیا ہی نہیں. اس ویلے انہیں ایک کئی بات کہی، اس ویلے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین قال انا خیر منہ، کہندا اللہ میں دے نال چنگا وا، اے دے نالوں بہتر ہاں تاں کر کے مینوں سجدہ نہیں کیتا. یعنی اے ابلیس بھی اس حکم دے اندر شامل سی اور انہیں بھی سمجھا ہے واقعی میں شامل ہاں، یہ نہیں آکھیا انہیں کہ میں شامل نہیں. تو جننے فرشتے سن سارے دے سارے انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیتا ہے. یہ سجدہ تعظیمی سجدہ ہے اور پہلے سجدہ کرنا جائز سی تعظیم والا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے واسطے منع فرمایا ہن کسی نو بھی تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دے اندر گئے، جدو واپس آئے کہ انہاں آن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیتا ہے. جدو سجدہ کیتا تو آپ نے پوچھا ہے معاذ یہ کی کیتا ہے؟ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملک شام دے اندر ویکھیا لوگ جڑے نے اپنے پادریاں نو، اپنے علماء نو اور اپنے حکمراناں نو سجدہ کردے سن. کہ میں سوچا سانوں بھی چاہیے کہ ہم تانوں سجدہ کریں. آپ نے فرمایا اے معاذ اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں. اگر اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز ہوندا تے میں عورت نو کہندا کہ ہر روز صبح اٹھ کے اپنے خامن نو سجدہ کرے، لیکن اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں ہے. اس واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تعظیمی بھی کرن تو منع کر دیتے. اس واسطے کسی دے سامنے سجدہ کرنا، کوئی پتھر ہوئے یا لکڑ ہوئے یا مٹی ہوئے یا کوئی انسان ہوئے یا قبر ہوئے، کسی نو تعظیمی سجدہ کرنا بھی جائز نہیں. پہلی شریعتاں تو دلیل بنا کے سجدہ کرنا یا کہنا ویکھو آدم علیہ السلام نو فرشتیاں نے سجدہ کیتا، یہ دلیل نہیں، کیونکہ ساڈے واسطے شریعت
پہلے انبیاء والی وہ تے چلنا ساڈے واسطے درست نہیں ہے. شریعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ساڈے واسطے ہے. پہلے تے کئی کام ہوندے سن، لیکن اگر پہلے نو ویکھیا جائے تو پھر وہ ساڈے واسطے درست نہیں. ساڈے واسطے اے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیتا وہ پہلیاں باتاں منسوخ ہو چکی ہیں، وہ بدل چکی ہیں. جویں یوسف علیہ السلام نو بھی سجدہ کردے سن، باپ نے سجدہ کیتا ہے، ماں نے سجدہ کیتا، بھراواں نے سجدہ کیتا ہے. اس ویلے بادشاہ نو سجدہ کیتا جاندا سی. اس واسطے سجدہ جڑا منع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیتا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا، ابا انکار کیتا ہے. اتنے سجدہ انج یہ جویں قبلہ ہے، آدم علیہ السلام نو قبلہ بنا کے سجدہ کیتا گیا. جویں بیت اللہ والے سجدہ کرنے، بیت اللہ کی یہ دیوار ہی ہے، چار دیواری ہوئی. اللہ تعالیٰ کہڑا بیت اللہ دے وچ رہ رہا ہے، لیکن بیت اللہ والے منہ کیتا گیا ہے. حکم ہے رب دا. پہلے مسجد اقصی والے منہ کیتا جاندا سی نماز پڑھن لگے ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیتا کہ بیت اللہ والے منہ کر. یہ تے حکم ہے. تو ابلیس نے ابا انکار کیتا، رب دے حکم دا انکار کر دیا. کہندے لو جی ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیتا بھی آدم علیہ السلام نو تو کافر ہو گیا، تے بزرگاں نو سجدے انہیں نہیں کر دے بھی انکار. اسی سجدہ کرنے ہیں بزرگاں. اللہ تعالیٰ فرمایا ابا انہیں انکار کیتا ہے، رب دے حکم دا انکار کیتا ہے. اللہ نے حکم دیتا سی، اللہ کا حکم جنہوں مرضی دے سکتا، جی میں مرضی کہہ دے، جدھر مرضی وہ کر. تو ابلیس نے اللہ دے حکم دا انکار کیتا، ابا انکار کر دیتا، میں نہیں مننا. واستکبرا اور تکبر کیتا ہے. تکبر بھی جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرے دل اندر ایک رائی دے برابر بھی تکبر ہوئے جنت نہیں داخل ہو. واستکبرا فرمایا تکبر کیتا ہے. وکان من الکافرین اور ہو گیا کافرن، انکار کرنے والے میں، کہ رب دا حکم نہیں منیا. وقلنا یا آدم اسکن، یہ اللہ تعالیٰ نے تیسری فضیلت بیان فرمائی کہ اساں آدم علیہ السلام نو حکم دے دیتا اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت کے اندر رہو. اس تو پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دے وچوں حوا نو پیدا کر دیتا. پہلے کلے آدم علیہ السلام سب. آدم علیہ السلام دی پسلی دے وچوں اللہ نے حوا نو پیدا کر دیتا. آدم علیہ السلام پوچھا یا اللہ کی ہے؟ فرمایا تیری بیوی ہے. تو اس مقام پہ فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت کے اندر رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَكُلَا اور کھاؤ اس جنت کے اندروں کھلا جتوں بھی تہاڈا دل چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ درخت کی سی حدیث کے اندر تے کوئی نہیں ہے. اپنی مفسرین نے خیالات کا اظہار کیتا ہے، کوئی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے. درخت ہاذ ہی شاجرہ کیا ہے؟ یہ درخت سی. کیونکہ جی کنک دا درخت، کنک دا تے ایڈا درخت ہوندا ہی نہیں، وہ تے چھوٹا جہا پودا ہوندا ہے. اللہ نے درخت کیا ہے کاغا سی وہ اللہ ہی جانتا. ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت دے قریب نہیں جانا. یہ امتحان سی، آزمائش سمجھ لو کہ سارا جنت جڑا کھلا ہے اے دے لاگے نہیں جانا.
فتکونا من الظالمین، اگر تسی یہ قریب جائے تے تسی ظالماں وچوں ہو جاؤ۔ قریب جان دا کی مطلب سی؟ قریب جان دا مطلب سی یہ درخت دا پھل نہیں کھانا۔ قریب جان تو بھی روکیا کہ یہ لاگے بھی نہیں ہونا، کیونکہ یہ قریب جاؤ گے تے تہاڈے دل چ خواہش پیدا ہوئے گی تے تسی ہو سکدا کھاؤ۔ جویں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی نہیں جانا، قریب نہیں جانا، یعنی مطلب جدو تسی ایسے کما دے لاگے جان لگ پاؤ گے تو دل کرے گا خان یہ اندر واقعہ انہوں بھی۔ جویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی مثال بیان فرمائی نا کہ ایک بندہ فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ فرمایا اللہ نے حلال بھی واضح کر دیتا ہے، حرام بھی واضح کر دیتا ہے، اور یہ درمیان کوئی چیزاں شبہ والیاں شابہ، اکثر لوگ انہوں جان دے نہیں، لیکن جڑا شبہ والیاں چیزاں کھان لگ پائے گا ہولی ہولی حرام چیزاں بھی کھان لگ پائے گا، تے جڑا شبہ والیاں چیزاں کو بچے گا یقیناً حرام والیاں چیزاں کو بھی بچے گا۔ وہ دی مثال بیان فرمائی ایک بندہ ہے اپنا جانور بکری یا گاں کسی فصل دی وٹ دے اتے چاردا پیا، ہن وٹ دے اتے جانور چرے گا تے او یقیناً او جانور جڑا ہے او فصل دے وچوں کوئی نہ کوئی چیز کھا لے گا، وہ وٹ تے گی لاگے تے گا، تے جے اونوں وٹ دو کرن دو تین دور ہی رکھے تے ڈنڈا پھڑ کے کول کھلوتا ہوئے کہ وہ جانور تے نہیں فصل وچ جائے گا نا، تو نیت تاں ہی خراب ہے نا، لاگے تاں ہی جانا ہے نا، نیت بھڑی ہوئی۔ فرمایا جیڑا انج کر کے لاگے جانور نوں چارے گا او دا جانور ضرور فصل وچ بڑے گا، جیڑا شبہ والیاں چیزاں کھان لگ پائے گا ضرور حرام چیزاں بھی کھائے گا، کہ جیڑا شبہ والیاں چیزاں کو بچے گا کہ وہ حرام والیاں دے تو لاگے بھی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سانوں بھی کیا ہے شبہ والیاں چیزاں دے لاگے بھی نہ جاؤ، شبہ والیاں چیزاں کو بچو تاکہ تسی حرام چیزاں کو بچ سکو۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تسی ظالماں وچوں ہو جاؤ۔ ظالم تو کسے تے ظلم کردا ہے، کسے دا حق کسے نو دے دینا ظلم ہے، تو فرمایا تسی ظالم کیوں ہو گے، یعنی اپنی جان اتے ظلم کرنے، کسے تے نہیں اپنی جان اتے۔ جویں آدم علیہ السلام نے توبہ والے کلمات کیا ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، اے اللہ سے اپنی جان اتے ظلم کیتا ہے، دوسرے تے نہیں۔ اس واسطے حرام کم کرنے والا اپنی جان اتے ظلم کرتا ہے، پہلے اپنی جان اتے ظلم کرتا ہے، اگر وہ تعلق کسی دوسرے نال ہے تو پھر دوسرے تے بھی ظلم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سانو سمجھایا ہے شبہ والیاں چیزاں کو بھی بچو، شبہ والیاں چیزاں کو بچو، کہ اللہ جی اے کیڑی حرام ہے گی ہے، وہ حرام چلو واضح حرام نہیں تے حرام چیزاں دے لاگے کھڑن والی ہے، اس واسطے ایسیاں چیزاں کو بچنا بھی ضروری ہے جہڑیاں چیزاں حرام کما دے کول لے جان والیاں جے حرام کم دا جان دا ذریعہ بندیاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و حدیث میں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سوال جڑے سی جڑے آدم علیہ السلام نے جواب دے دیتے تے فرشتیاں نوں نہ آئے، وہ سوال کی تو کل تسی آئے نہیں اس واسطے تم پتہ نہیں لگا۔ اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم على حالنا ولا تنفر الى سوء اعمالنا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب